صادق آل محمد۔ یہ کہانی چھٹے امام کے زمانے کی پارہ ہے۔ جناب مفضل چھٹے امام کے بہترین شاگردوں میں سے تھے، جن سے بہت سے حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔ ان کی معروف تحریر توحید مفضل ہے، جس میں امام صادق علیہ السلام نے 4 دن میں توحید خدا پر بہترین ثبوت اور دلائل پیش کیے ہیں۔ اگرچہ اس کہانی میں زید اور حارث خیالی کریکٹرز ہیں، لیکن یہ بات تاریخی حقیقت ہے کہ امام صادق کے زمانے میں طرح طرح کے باطل عقیدے جیسے خدا کا انکار کرنے والے پھیلے ہوئے تھے۔ جناب مفضل سے متعلق واقعہ جس میں وہ امام کی طرف سے شیعوں کے اختلافات کو ختم کرتے ہیں، تاریخی کتاب میں ذکر ہوا ہے۔ اس طرح کے کلپ اور بچوں کے لیے مذہبی کارٹون اور درس کے لیے بشارت کلاسز چینل کو یوٹیوب میں سبسکرائب کیجیے اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر فالو کریے۔ زید جلدی سے بڑی میز کے نیچے چھپ گیا اور اپنی سانس روک لی۔ دکان کے باہر اس کے بابا کسی سے بڑی تیز آواز میں جھگڑا کر رہے تھے، لیکن یہ بات اس کے چھپنے کی وجہ نہیں تھی۔ اصل میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ حارث اسے دیکھ لے، کیونکہ ابھی اس کے پاس حارث کے کیے اعتراض کے جواب تیار نہیں تھے۔ حارث نے دکان میں جھانکا اور اس نے زید کو آواز دی، زید یہاں نہیں ہو کیا؟ زید بالکل نہیں ہلا اور اپنی آنکھیں ایسے بند کی جیسے اگر وہ کچھ نہیں دیکھے گا تو حارث بھی اسے نہیں دیکھ پائے گا۔ شاید باہر گیا ہوا ہے۔ حارث چلا گیا۔ زید نے تھوڑی دیر صبر کیا، پھر میز کے نیچے سے باہر آیا۔ حارث اس کا دوست تھا اور عمر میں اس کے برابر 13-14 سال کا ہی لڑکا تھا۔ زید تھوڑا شرمیلا تھا، اس لیے حارث کے علاوہ اس کا کوئی خاص دوست بھی نہیں تھا۔ زید نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ حارث نے کئی دن پہلے زید سے کچھ سخت سوال کیے تھے، جیسے اگر کوئی خدا ہے تو وہ تمہاری سختیوں میں مدد کیوں نہیں کرتا؟ کیسے تمہیں پتا چلا کہ وہ ہے؟ کیا اس نے خود آ کر بتایا یا تم نے اسے دیکھا؟ زید کا دل حارث کی باتوں کو قبول نہیں کرتا تھا اور اس نے جواب لا کر دینے کو کہا تھا۔ کئی دن ہو گئے، نہ اس کو جواب سمجھ میں آیا اور نہ ہی کوئی ملا جس سے پوچھے، تو اب اس کے پاس بھاگنے کے علاوہ اور کیا راستہ تھا؟ ابھی بھی باہر سے لڑائی اور جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ لوگ اپنا کام چھوڑ کر جھگڑوں کو دیکھنے میں لگے تھے۔ کسی طرح جھگڑا ختم ہوا اور تماشائی اپنے کام پر چلے گئے۔ زید کے بابا غصے میں اندر آئے۔ زید کو معلوم تھا آج کل وہ کافی مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کوشش کرتا جتنا ہو سکے ان کی مدد کرے اور اپنے ذہنی سوالوں سے ان کو نہیں الجھائے۔ زید، میں مسجد جا رہا ہوں، تم یہ پیسوں کو جناب مفضل کے گھر پہنچا کر آؤ۔ کہنا کسی کا خمس ہے امام جعفر صادق کی خدمت میں، بابا بعد میں آپ کو بتا دیں گے۔ ہمیشہ کی طرح احتیاط کرنا۔ جی بابا، بے فکر رہیے۔ زید نے بابا کے جانے کے بعد ایک ٹوکری میں پیسوں کو رکھا، پھر اس کو ایک دوسری ٹوکری کے ٹکڑے سے چھپایا۔ اس کے اوپر اس نے دکان کے بہترین عطر رکھے اور ایک کپڑے سے ڈھک دیا، اس طرح کہ اگر کوئی کپڑا ہٹاتا تو اسے عطر نظر آتے، پیسے نہیں۔ زید جانتا تھا وہ لوگ اپنے پیسوں کا خمس اور زکوٰۃ ظالم حکومت کو نہیں دیتے، کیونکہ جانتے ہیں کہ خدا نے اہل بیت رسول کو ولی بنایا ہے جو سب سے زیادہ عالم، عادل اور پرہیزگار ہیں۔ عالم ہیں تو لوگوں کی حقیقت کو جانتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، اس لیے اس کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں اور پیسوں کو عدالت کے ساتھ ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ خمس اور زکوٰۃ امام جعفر صادق کے وکیل جناب مفضل تک پہنچاتے تھے۔ ظالم حکومت کو نہیں دیتے کہ اس سے بس بادشاہ اور اس کے خاص لوگ آرام اٹھائیں۔ جناب مفضل اس کو امام تک پہنچا دیتے تھے۔ زید یہی سب سوچتا ہوا جناب مفضل کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے کھٹکھٹایا اور خادم نے دروازہ کھولا۔ کیا جناب مفضل سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں ان کے لیے عطر لایا ہوں۔ اندر آ جاؤ بیٹا، جناب ابھی تو گھر میں نہیں ہے، مگر کچھ دیر میں تشریف لائیں گے۔ زید جناب مفضل کے کمرے میں بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ چھوٹی سی میز تھی جس پر بہت سے رسالے اور خط تھے۔ ایک رسالے پر اس نے ایک نام دیکھا۔ وہ اس نام کو پہچان گیا کیونکہ اس کا دوست حارث یہ نام بہت لیتا تھا۔ حارث آج کل ابن ابل اوجا کا درس سننے جانے لگا تھا، جن کا یہ ماننا تھا کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں
और ये दुनिया खुद से बनी है। क्या जनाब मुफज्जल भी इब्न अबिल औजा से राब्ता रखते हैं? जब देखा खादिम नहीं आ रहा तो जल्दी से उसने वो कागज उठा लिया। रिसाले तौहीद। एक दिन मैं मस्जिद नबवी में बैठा था कि मैंने सुना इब्न अबिल औजा अपने एक दोस्त से कह रहा है कि मेरा ख्याल ये है कि तमाम इंसान का वजूद बस एक इत्तेफाक का नतीजा है और उनके पैदा होने में कोई दानाई और हुनरमंदी नहीं, दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई है। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया और गुस्से की हालत में मैंने उससे कहा, ऐ दुश्मन खुदा, क्या आपने खुदा का इनकार कर रहा है जिसने तुझे बनाया और हर हाल में मदद की? अपने अंदर अगर गौर करोगे तो खुदा की निशानियाँ तुम्हें हकीकत तक ले जाएंगी। इब्न अबिल औजा ने कहा, ऐ शख्स, अगर तुम अक्ल से दलील पेश करो तो हम बात करें, नहीं तो हमारे बहस से कोई फ़ायदा नहीं। वैसे अगर तुम जाफ़र सादिक के मानने वाले में हो तो जान लो तुम्हारे मौला ना हमसे झगड़ा करते और ना गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर मैं नाराज़ और गमज़दा मस्जिद से बाहर निकला और अपने मौला के घर गया। इमाम ने जब मेरी परेशानी देखी तो फरमाया, कल से मैं उनके पास आऊँ ताकि इमाम मुझे खुदा के वजूद पर और उसकी हुकमत के बारे में अक्ली दलील बताएं। मैं बहुत खुश हुआ। जब अगले दिन इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इमाम ने फरमाया। ज़ैद ने अचानक कदमों की आहट सुनी। उसने जल्दी से रिसाले को अपनी जगह पर रख दिया। जनाब मुफज्जल कमरे में आए और वो एहतराम में खड़ा हो गया। सलाम अलैकुम ज़ैद, माफ़ करना तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। वालेकुम सलाम। कोई बात नहीं, ये अमानत आप ही के हाथ पहुंचानी थी, इसीलिए मैंने किसी के हवाले नहीं किया। ये लीजिए। बहुत समझदारी का काम किया, शुक्रिया। बाबा ने कहा वो आपको बता देंगे किसकी है। अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारे बाबा का किसी से झगड़ा हो गया? ज़ैद चौंक गया। उसे तवक्को नहीं थी कि ये खबर इतनी जल्दी फैल जाएगी। जी, वो बाबा के दोस्त थे, अहमद इब्न कासिम। कुछ पैसों के बारे में झगड़ा हो गया। अपने अहमद से? वही जो ताजिर है? जी वही। अच्छा, एक काम करो, अपने बाबा से कहो कि दिन का खाना हमारे साथ खाएं। जी जरूर। ज़ैद ने हसरत भरी निगाह इस रिसाले पर डाली जिसे वो पढ़ रहा था और बाहर निकल आया। ज़ोहर का वक्त था और नमाज हो चुकी थी, लेकिन मस्जिद कूफा अभी भी भरी थी। ज़ैद ने नजरें दौड़ाई। हर तरफ लोग हल्का बनाए बातें कर रहे थे। ये असल में वही लोग थे जो मदीना में इमाम सादिक के शागिर्द रह चुके थे और अब यहाँ आकर इमाम सादिक की हदीसें दूसरों को सुनाते थे। ज़ैद ने सोचा, अगर मैं यहाँ इमाम के शागिर्दों को गिनने लगूंगा तो शायद 100 से भी ज्यादा हो जाएं। एक हल्का खुदा के बारे में बात कर रहा था। ज़ैद के कान खड़े हो गए। इस तरफ उसके कदम बढ़ ही रहे थे कि उसने हारिस को देखा। अरे, ये यहाँ क्या कर रहा है? हारिस से छिपने के लिए इसने एक कोना ढूंढा। उसे कोई काम समझ नहीं आया तो वो एक हल्के के बीच में जाकर बैठ गया और अपना सर नीचे कर लिया। लेकिन हारिस भी कम नहीं था। उसने आखिर में अपने साथी को शिकार कर लिया। तो यहाँ हैं जनाब। दर्द हो रहा है। मैं तो बस तुम्हारी खैरियत पूछ रहा था, सुबह अपनी दुकान पर नहीं थे? ज़ैद उठकर दर्द से दूर हो गया। उसे पता था हारिस पीछा नहीं छोड़ेगा। बाबा ने किसी काम से भेजा था। भाई, तुम्हारे बाबा के काम भी। अच्छा ये बताओ, खुदा ने हमारे लिए इतने काम क्यों छोड़े? जब वो चाहता था हम उसकी इबादत करें। ज़ैद बुरा फंसा था। उसने कुछ सोचने के लिए मुंह खोला कि किसी ने उसे आवाज दी। ज़ैद, काम हो गया? जी बाबा, हो गया। वो जनाब ने आपको बुलाया है, कहा खाना उनके साथ खाइएगा। अच्छा ठीक है, चलते हैं, जल्दी आओ। जी बाबा, मुझे जाना है, फिर मिलेंगे। ज़ैद दिल ही दिल खुश था कि उसके पास भागने का अच्छा बहाना है। एक ऐसे परिंदे की तरह वहां से निकला जिसे कैद से आजादी मिल गई हो। जनाब मुफज्जल इनका इंतजार ही कर रहे थे। खाने के बाद उन्होंने अपनी मेज के पीछे बैठते हुए कहा, ये पैसे इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझे दिए हैं कि मैं इससे अपने भाइयों में इख्तिलाफ और झगड़े को ख़त्म करूं। अबा ज़ैद, क्या आपको मंजूर है कि इमाम अलैहिस्सलाम आपको 400 दिरहम दें और उसके बदले में आप अपने दोस्त और दीनी भाई अहमद के कर्ज को माफ़ कर दें और मिलजुल कर लें? अरे अरे जनाब, कैसी बात कर रहे हैं? मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। क्या कहेंगे लोग कि जाफर सादिक के चाहने वाले एक दूसरे का पैसा खाते हैं? अगर इमाम की मर्जी इसमें है तो मैं तो इमाम की खातिर बगैर पैसे लिए भी माफ़ कर दूँ। मजबूरियाँ और मुश्किलात तो होती रहती हैं,
لیکن امام ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے چاہنے والے اور ان کے دوست آپس میں کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض رہیں یا جھگڑا کریں۔ اگر ہم لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے تو ہمارا بچے گا ہی کیا؟ بابا کے ساتھی نے بھی معافی مانگی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ دوسروں کا قرض ادا کر دیں۔ امام علیہ السلام ہمیشہ فرماتے ہیں ہمارے لیے زینت کا سبب بنو نہ شرمندگی کا، اس طرح سے کہ لوگ جب تمہیں دیکھیں تو ان کے دل میں اہل بیت کی محبت زیادہ ہو، نہ کہ وہ دور ہو جائیں۔ زید خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب اٹھے اور خدا حافظی کر کے باہر آئے۔ جب دکان کے پاس پہنچ گئے تو زید کے بابا اور ان کے دوست نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور معافی مانگی۔ آس پاس کے لوگ انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ احمد نے خدا حافظ کی اور چلے گئے۔ زید اور اس کے بابا دکان میں آئے۔ بیٹا، امام کا ہونا ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ امام مدینے میں ہیں اور ہم کوفے میں، مگر پھر بھی اس طرح سے خیال رکھتے ہیں جیسے ہم ان کے پاس ہوں۔ زید، کہاں جا رہے ہو؟ کچھ کام ہے، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اگلے دن زید دکان کی صفائی میں لگا ہوا تھا۔ اس نے میز پر ایک ٹوکری میں حارث کے پسندیدہ پھل سجائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اسے لگا کہ حارث آنے والا ہے، وہ میز کے نیچے چھپ گیا۔ زید کہاں ہو؟ میرے پسندیدہ پھل زید نے میرے لیے رکھے ہوں گے، لیکن خود کہاں ہے؟ میں یہی ہوں، کچھ ڈھونڈنے گیا تھا۔ زید کا چہرہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، جیسے کہ وہ رات میں نہ سویا ہو، مگر چہرے میں ہر روز کی جھنجھلاہٹ اور پریشانی کے بجائے ایک طرح کا سکون اور اطمینان تھا۔ حارث نے پھل کھانے شروع کر دیے۔ واہ، شکریہ بھائی۔ اچھا، میں نے تمہارے بابا کے بارے میں سنا کہ اپنے ساتھی سے جھگڑا کیا اور کچھ دیر میں آپس میں میل ہو گیا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہوا۔ عجیب بات ہے کہ تم اپنی زندگی میں یہ سب دیکھتے ہو اور پھر بھی نہیں سوچتے۔ میں کیا نہیں سوچتا حارث؟ یہی کہ اگر کوئی خدا ہے تو تم لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ تم لوگوں نے تو ہمیشہ اس کی عبادت کی، اس کا کہنا مانا۔ وہ اگر ہے تو بندوں کو مصیبتوں میں کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ خدا انسان کو سختیوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ خدا نے جتنی سختیاں دی ہیں اس سے زیادہ نعمتیں بھی تو دی ہیں۔ اگر انسان ہمیشہ نیاز و نعمت میں رہے گا تو بہت جلدی وہ خدا کو بھی بھول جائے گا اور پھر غریبوں اور فقیروں کو بھی بھول جائے گا۔ خدا نے یہ کر کے بھی دکھایا، جس کو بہت زیادہ طاقت دی، ہر طرح کی نعمت دی، وہ یا تو قارون بنا یا فرعون ہوا جو لوگوں کو اپنا غلام سمجھتا۔ تم بتاؤ حارث، تم نے بہت بادشاہوں کے نام سنا ہوگا، اس میں ظالم بادشاہ زیادہ گزرے یا عالم؟ اکثر لوگ جب خود مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اس وقت بیچاروں کا حال سمجھ پاتے ہیں۔ تو یوں مان لو، مشکلات اور سختیاں ایک کڑوی دوا ہے جس سے بچہ بھاگتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے ضروری اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ حارث کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے پہلے زید کو اتنے اعتماد سے بولتے نہیں سنا تھا، لیکن اسے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی تھی۔ تو تم نے یقین کر لیا کہ کوئی خدا ہے جو بندوں کو آزماتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے؟ اس خدا کو تم نے دیکھا کیا؟ تم جب دکان میں آئے اور تم نے پھلوں کی سجی ٹوکری کو دیکھا تو پہلی چیز جو تمہارے ذہن میں آئی وہ کیا تھی؟ کہ میں تمہارے آنے کا انتظار کر رہا تھا، یعنی کسی نے تمہارے آنے کی تیاری کی ہے۔ تم نے مجھے نہیں دیکھا لیکن سمجھ گئے میں یہی ہوں۔ ہاں تو اسی طرح جب ہم اس دنیا میں آئے تو جتنی ہماری ضرورتیں، جتنی ہماری پسند کی چیزیں تھیں، سب ہمیں تیار ملی۔ زمین جیسا فرش ملا، ستارے ملے کہ ہمیں راستہ بتائیں، پہاڑوں میں جنگلوں میں ہمیں زندگی کرنے کا سامان ملا، وہ بھی بہترین زندگی جو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اپنی بیماریوں کی دوا ہمیں ملی، وہ جانور جو ہمیں فائدہ پہنچاتے تھے ملے۔ تو بتاؤ، تمہیں نہیں لگتا کہ کسی نے ہماری آنے کی زبردست تیاری کی ہے، کہ جس نے دنیا کی ہر چھوٹی چیز کو بڑی چیز سے جوڑا ہے اور یہ پورا نظام چل رہا ہے؟ تمہیں اپنا پسندیدہ پھل دیکھ کر سمجھ میں آ گیا کہ میں نے اسے یہاں رکھا تمہارے لیے اور میں یہی ہوں۔ تو جب اپنی زندگی کی ساری ضرورتیں اس دنیا میں پوری کرتے ہو، کتنی ساری پسند کی چیزیں مل جاتی ہیں، تمہیں لگتا نہیں کسی نے تمہارے آنے کی تیاری کی ہے؟
वाह, या तो तुम्हारा ये हाल था कि चुपचाप सब सुनते और भागते, या ये कि अब रुक भी नहीं रहे हो। ये बातें किसने तुमको सिखाई हैं? जाफर इब्ने मोहम्मद ने। मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? वो कहाँ, यहाँ कहाँ? मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। मैंने उनका एक रिसाला पढ़ा तौहीद के बारे में, इसमें लिखा था सब। हारिस, प्यासे इंसान को अपनी प्यास बुझाने के लिए उठकर पानी तक जाने की मेहनत करनी ही होती है, लेकिन उससे ज़रूरी बात यह है कि वो सही पानी के ज़ख़ीरे तक पहुँचे, वरना समंदर का पानी प्यासे इंसान को मार डालेगा। इल्म हासिल करने के लिए वक्त भी चाहिए, मेहनत भी करना है और सही ज़ख़ीरे के पास भी जाना है, वरना गलत जगह से मिले इल्म से बातें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन वो हकीकत तक नहीं पहुँचाती। मैंने तय किया है, अब हर रोज़ मस्जिद कूफा जाऊँगा, हर दर्ज देने वाले के पास नहीं बल्कि सादिक़ आले मोहम्मद के शागिर्दों के पास। आओगे मेरे साथ? अगर ऐसे दिल में उतर जाने वाली बातें हों तो क्यों नहीं, लेकिन ये बताओ, तुम नीचे ढूंढने क्या गए थे? नीचे? अच्छा बात तुमने पूछ ली, तुम्हारी तो अकल ढूंढने गया था मैं। ये सुनकर हारिस ज़ैद के पीछे दौड़ा और ज़ैद भागने लगा। बाजार वो दोनों कुत्ते से भर गया।